کہ والدین کو سب سے پہلے آپ جب صبح آتے ہیں اور ایک محبت سے اور پیار بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب آپ کو دے دیتا ہے۔ تو بہرحال مطلب مختصر یہ ہے کہ دیکھیں، انسان زندگی گزارے گا دنیا میں، اور زندگی گزارنے کے اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور اس میں رشتہ داری جو ہے وہ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع رشتہ داری کیسے نبھائیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو دنیا میں ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل لکم نسبا و سہرا، اور کما قال، ایسے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نسب بنایا ہے اور تمہارا سسرال بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہیں قبیلے بنا دیے ہیں اور تمہیں گروہوں میں بانٹ دیا ہے، وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ اور اصل جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی ہے، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ظاہر رشتہ داری، دیکھیں ایک بات یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ دنیا میں انسان آیا ہے تو اس نے ایک زندگی گزارنی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک باپ ہوگا، ایک ماں ہوگی، اور باقی رشتے ناتے سارے بھائی بہن چچا بھتیجا جو بھی ہیں، یہ رشتہ داریاں ہیں۔ تو اسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم نے رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، رشتے توڑنے نہیں ہیں، جوڑنے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں قاطع رحم داخل نہیں ہوگا، جو کہ رشتوں کو توڑے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخلون الجنت القطاع، ایسے الفاظ ہیں، بہرحال معنی اس کا یہی ہے۔ دیکھیں، دین اخلاق کا نام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ تم یعنی اس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ تم نے رشتوں کو نبھانا ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے جو رشتہ ہے وہ والدین کا ہے۔ والدین کا سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اپنی بندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق رکھا ہے۔ سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ والدین کا ہے۔ اس کی حدیث ہے تفصیل میں، لیکن میں ایک عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کا تمہارے یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم نے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، احسان۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم نے ان کو اف نہیں کہنا، تیز بات نہیں کرنی، اف نہیں کہنا، اور اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، اخلاق سے۔ صبح ہی میں میرے خیال سے یا گزشتہ رات ایک بات سن رہا تھا کہ والدین کو سب سے پہلے آپ جب صبح آتے ہیں اور ایک محبت سے اور پیار بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب آپ کو دے دیتا ہے۔ تو بہرحال مطلب مختصر یہ ہے کہ دیکھیں، انسان زندگی گزارے گا دنیا میں، اور زندگی گزارنے کے اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور اس میں رشتہ داری جو ہے وہ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ فرمایا ہے۔
کہ تم نے رشتوں کا احترام کرنا ہے۔ بعض اوقات تو ہم جو کرتے ہیں وہی تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو ہمیں کہا جا رہا ہے، اسلام نام ہے اخلاق کا۔ دنیا میں ہم نے زندگی گزارنی ہے اللہ کے لیے، کیسے گزارنی ہے اب یہ ہمیں اللہ بتائے گا، اور اس میں پہلی بات جو ہے وہ رشتہ داری کی ہے۔ تو رشتوں کا خیال رکھنا ہے، رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور یعنی دیکھیں صدقہ، خیرات یا آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اگر رشتہ دار کو دیں تو اس کا ڈبل اجر ہوگا۔ کوئی آپ کے بھائی ہے، بہن ہے، جو اس کو اگر آپ صدقہ دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا ڈبل اجر ہے، کیونکہ وہ آپ کا ایک رشتے میں ہے اور مستحق بھی ہے۔ تو یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ والدین کا میں نے بتا دیا۔ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورہ عنکبوت میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ والدین کی تم نے خیال رکھنا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں میری نافرمانی کا حکم دیں، شرک کے بارے میں، تو اس کا پھر کہنا نہیں ماننا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اب یہ دیکھیں، یہ رشتہ داریاں اور یہ ہمارا سارا جو انتظام ہے، یہ ظاہری انتظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ خیارکم خیارکم لأہلی، تو گھر والوں میں سب آ جاتے ہیں پھر۔ تو دین اخلاق کا نام ہے، یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں۔ ہر جگہ اخلاق، اور پھر وہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ جو تم سے برائی کرے تو برائی کا جواب برائی سے مت دو، اچھائی سے اس کا جواب دو۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ تو لیکن اب اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ محبت کا آپ نے تذکرہ فرمایا نا، محبت۔ تو محبت کے بارے میں تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ محبت تو حق جو ہے بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ ایک بنیادی طور پہ مطلب جو بنیاد ہے وہ یہ ہے۔ تو دل کی محبت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کا حق اللہ کا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ دیکھیں ہاتھ دنیا میں اور دل اللہ کے ساتھ، تو یہ سارے رشتے ناتے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے مطلب وہ اب دل میں تو دیکھیں یہ تو دنیا ہے نا، جو بھی ہیں رشتے، لیکن یہ تو دنیا ہے۔ پھر ہمیں اس میں خیال رکھنا ہوگا ہدایت، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص گمراہ ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی گمراہی کا وبال تو اسی پر ہے، لیکن ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ یہ دل سے محبت تو صرف اللہ کا حق ہے، یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، پھر محبت آپ کریں گے، پھر کس سے کریں گے؟ پھر جو اللہ کے لیے محبت کریں گے، اللہ کے واسطے محبت کریں گے، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے اور بغض اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، تو نشانیوں میں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو بہرحال یہ محبت کا یہ جو چیز ہے نا، یہ تھوڑا سا پھر مسئلہ الگ ہو جاتا ہے کہ دل سے آپ کس کو چاہتے ہیں۔ دل تو اللہ کا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔